الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم گرامی قدر قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ جو مسجد شروع کیا گیا ہے محدود وقت میں، اللہ تعالیٰ اس کے فائدے کو عام اور تام فرمائے، محنت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان مختصر پروگراموں کو ہم سب کی ہدایت اور ہمارے ملک میں امن و امان کے جم جانے کا ذریعہ فرمائے۔ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع موسیقی اور منشیات کی تباہ کاریاں ہے۔ اس کا اگر آسان ترجمہ کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ گانے بجانے کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں اور نشہ کرنے کی وجہ سے جو تباہی آتی ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے۔ میں بھی دعا کروں، میرے ساتھ آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مختصر وقت میں ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہنے والوں کو بھی نفع ہو، آپ کو بھی نفع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف اعضاء بنائے ہیں اور ہر عضو اپنی جگہ ایک مستقل اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی عضو کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایک عضو اللہ نے بے پناہ قیمتی بنایا۔ یہ ہماری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں کہ یہ وقفے سے اوپر ہوتی ہیں، نیچے ہو جاتی ہیں، پھر اوپر ہوتی ہیں، پھر نیچے ہو جاتی ہیں، دیکھنے میں انتہائی چھوٹا عضو ہے،
اور انتہائی معمولی حصہ ہے جسم کا، لیکن یہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک صاحب کا کسی حادثے میں یہ حصہ کٹ گیا، جو ہماری پل کے اوپر نیچے ہوتی، یہ حصہ کٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ واقعات کے ذریعے نعمتوں کی قدردانی کرانا چاہتا ہے۔ وہ حصہ کٹ گیا، اب ان کی آنکھوں میں جب پانی گیا تو ایک وقت یہ آیا کہ ان کی آنکھوں میں زخم ہونے لگے، اس ڈاکٹر پر، اس ڈاکٹر پر، یہ اس اسپتال، اس اسپتال۔ تو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے یہ تجویز کیا کہ یہ جو پلکیں ہوتی ہیں یہ ایک طریقے کا آنکھوں کا فلٹر ہے، جو گرد و غبار آتی ہے تو پلک نیچے آتی ہے تو گرد و غبار نیچے آ جاتا ہے، وائپر ہے۔ چونکہ ان کے وائپر اور یہ پلکیں کٹ گئی ہیں، اس لیے گرد و غبار آ رہا ہے، اس سے انفیکشن ہو رہا ہے، پانی پڑ رہا ہے، اس سے انفیکشن ہو رہا ہے۔ اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں، یہ تو قدرتی چیز ہوتی ہے، یہ ختم ہو گئی، اب کوئی ڈاکٹر اس میں معاونت نہیں کر سکتا۔ کتنا چھوٹا سا حصہ ہے اور کتنا اہم ہے۔ اس جسم انسانی کے اندر ایک حصہ ہے دل، اسے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ دیکھو آدمی کے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا، وہ حصہ خراب ہو گیا تو پورا جسم انسانی خراب ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوتھڑا خون کا آدمی کا دل ہے۔ دل انسانی جسم کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، ان نبیوں نے اپنی زمانے کے اندر اپنی قوموں میں جو محنتیں کی ہیں، ان میں فوکس جو کیا ہے، ٹارگیٹ جو بنایا، وہ انسانوں کے دلوں کو بنایا۔ انسان کا دل بن جائے دنیا بن جائے گی، انسان کا دل بگڑ جائے تو دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد آ جائے۔ بگڑا ہوا انسان اتنی تباہی مچاتا ہے جتنا جنگل کا شیر تباہی نہیں مچاتا۔ اس لیے تمام انبیاء نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی۔ چنانچہ ہمارے آپ کے آقا سردار الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دنیا میں تشریف لا کر انسانوں کے دلوں کو بنانے کی محنت کی۔ انسان مٹی کا بنا ہے، مٹی والی صفات اس کے اندر ہیں۔ جس طرح زمین کی مٹی میں اچھا بیج ڈالو تو اچھی کھیتی نکلتی ہے، اور خراب بیج ڈالو تو خراب چیزیں نکلتی ہیں۔ اس دنیا کی زمین پر محنت کرو تو اچھی چیزیں نکل کر آتی ہیں، اور اس پر محنت کرنا چھوڑ دو تو یہ بنجر بن جاتی ہے۔ اسی طرح دل کی زمین پر جب اچھا بیج ڈلتا ہے تو اچھائیاں نکل کر آتی ہیں، اور جب برا بیج ڈلتا ہے تو برائیاں نکل کر آتی ہیں۔ اس دل کی زمین پر جب اللہ کی محبت کا بیج ڈلتا ہے تو اللہ کی محبت اگ کر آتی ہے۔ اس دل کی زمین پر جب اللہ کی اطاعت کا بیج ڈلتا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت نکل کر آتی ہے۔ اس دل کی زمین پر جب اللہ سے ڈرنے کا بیج ڈلتا ہے تو پھر اللہ کا ڈر نکل کر آتا ہے۔ اور آدمی کے ہاتھ اسی انداز میں استعمال ہوتے ہیں، آدمی کا پیر اسی انداز میں استعمال ہوتا ہے،
زبان اور آنکھیں اسی انداز میں استعمال ہوتی ہیں جو دل کمانڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ بنایا۔ انہوں نے اپنے دل کی زمین پر اللہ کی محبت کی تخم ریزی کی، اس کے بیج ڈالے، اس کی کھیتی کی۔ تو کیا محبت تھی اللہ کی ان کے دل کے اندر۔ ایک موقع پر جا رہے ہیں بکریاں لے کر، ایک آدمی کو سنا وہ اللہ کی تعریف کے کلمات کہہ رہا ہے، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت، یہ تعریف کے کلمات کہہ رہا ہے۔ اللہ کی محبت کے کلمات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل گئے، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت کے بیج پڑے ہوئے تھے اور اس کی کھیتی اگی ہوئی تھی، دل مچل گیا۔ اس آدمی کو بلایا، بھائی پہلی کیا بات ہے کہ جی تم نے جو ابھی اللہ کی تعریف کی ہے ایک بار اور کر دو، ایک بار وہ کلمات اور سنا دو۔ اس نے کہا پھر ہی نہیں سناؤں گا، یہ بتاؤ دیو گے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ جو بکریاں ہیں آدھی بکریاں تیری، ان بکریوں میں سے آدھی بکریاں تیری۔ اس نے پھر سنا دیا وہ کلمات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مست ہو کہنے لگے بھیا ایک بار اور سنا۔ اس نے کہا نہیں بھائی آدھی بکریاں تم نے دے دی، اب کیا دو گے؟ پھر ہی تو سنانے کا نہیں، یہ بتاؤ قیمت کیا ملے گی مجھے دوبارہ سنانے کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ جو بچی ہوئی آدھی بکریوں کا ریوڑ ہے یہ بھی تمہیں دے دوں، ایک حضور اللہ کی ایک تعریف پر۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ اور اللہ کی تعریف کے کلمات سنا دیے۔ حضرت ابراہیم نے آدھا بچا ہوا ریوڑ بھی دے دیا۔ معمولی بات ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج پڑا ہوا ہو۔ اب وہ جانے لگا آدمی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہو بھائی ایک بار اور سنا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تو ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں بڑے میاں کے پاس۔ اس نے کہا اب کیا ہے تمہارے پاس؟ قیمت چاہیے مجھے سنانے کی، پھوکٹ میں نہیں سناتا، پیسے چاہیے، قیمت چاہیے، اب کیا ہے تمہارے پاس؟ سارا ریوڑ تم نے مجھے دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بھیا تجھے بکریاں چرانے والا کوئی آدمی بھی تو چاہیے ہوگا، اس کلمات کے بدلے میں تیری بکریاں پھر ہی چلا دیا تھا۔ دل بدلتا ہے، دل میں جب اللہ کی محبت کے بیج ڈلتے ہیں تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا ابراہیم مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، انسانی شکل میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ دل ہے، اس دل کی زمین پر جب اللہ کی محبت کے بیج ڈالے جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیات پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے اس دل کی زمین پر اپنے صحابہ کے اندر محبت کے بیج ڈلوائے تھے۔ اللہ کی محبت ایسی محبت تھی اللہ کی کہ یہ کچھ کسی بھی حال میں ہو صحابہ مست رہا کرتے۔ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی حضور اکرم علیہ السلام کی، آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ ہماری آج کی نگرانی، رات میں چوکیدارہ کون کرے گا، نگرانی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں چوکیدارہ کرنے کے لیے۔ حضور نے دو آدمیوں کو طے کیا کہ بھئی تم اور تم دونوں آدمی چوکیدارہ کرو۔ یہ دونوں لشکر سے تھوڑا آگے چلے ہوئے، دونوں تھکے ہوئے تھے، یہ بھی سفر سے آئے ہوئے تھے، یہ بھی سفر میں چل رہے تھے۔ لگژری گاڑیوں کا سفر تو تھا نہیں، وہ تو مشکل اسفار ہوا کرتے تھے، اونٹوں کا سفر ہے، پیدل بھی چلنا پڑ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کھانا ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے۔ تو لشکر بھی تھکا ہوا تھا، یہ بھی لشکر میں تھے، یہ بھی تھکے ہوئے تھے، دونوں بیٹھ گئے نگرانی کرنے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ارے بھائی دونوں ہی جاگتے رہیں تو کیا فائدہ، کہیں ایسا نہ ہو دونوں کی آنکھ لگ جائے، کہ بھائی کیا کریں کہ ایسا کرو تھوڑی دیر تم سو جاؤ، میں نگرانی کر لیتا ہوں، پھر میں تمہیں اٹھا دوں گا، تم جاگ لینا، میں تھوڑی دیر سو جاؤں گا۔ بھائی ٹھیک ہے۔
انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو سلا دیا. پھر یہ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے خالی بیٹھ کے کیا فائدہ، نماز ہی پڑھ لیں. چنانچہ کھڑے ہو کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی. ادھر دشمن کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس کی بیوی کو مسلمانوں نے جنگ میں نپٹا دیا، قتل ہو گئی ہوگی. وہ اپنا انتقام لینا چاہتا تھا. اس نے مسلمانوں کا ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا، دور سے تیر مارا اور یہ تیر ان صحابی کے بدن میں لگا. انہوں نے نماز میں نکال کے پھینک دیا، خون کا فوارہ چھوٹا. کوئی آہ نہیں نکالی، تیر نکال کے پھینک دیا. اس نے ایک اور مارا، انہوں نے وہ بھی نکال کے پھینک دیا اور خون نکلنے لگا. اس نے ایک اور مارا، انہوں نے وہ تیر بھی نکال کے پھینک دیا. خون مسلسل نکلتا رہا. جب زیادہ نکل گیا، کمزوری زیادہ آ گئی، انہوں نے نماز مختصر کی، اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے دیکھا خون. ابھی دو لوگ کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ اکیلا نہیں ہے، دو ہیں. تو وہ تیر مارنے والا بھاگ گیا. تو اس سوئے ہوئے ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے بندے اتنا خون بہ گیا، تم نے پہلی مرتبہ تیر لگنے پر مجھے کیوں نہ اٹھا لیا؟ ان صحابی نے فرمایا میں نے نماز میں سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، اگر حضور کی ذمہ داری فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا جان دے دیتا، نماز کا سلام نہ پھیرتا. یہ جب دل کی زمین پر اللہ کی محبت کا بیج ڈلتا ہے تو آدمی ایسے زندگی گزارتا ہے. میں مضمون سمجھانے کے لیے کچھ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوشش کروں گا سمجھانے کی انشاءاللہ. اس دل کی زمین پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا بیج ڈلتا ہے تو حضور کی اطاعت نکل کر آتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر کا حاصل کرنا، اس کے جذبے نکل کر آتے. ایک انگریز دلی کی جامع مسجد آیا اور اس نے وہاں کا نقشہ بنایا. جب وہ سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو وہاں فقیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، سائل مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے. ایک سائل اس انگریز آدمی کے پاس آیا اور اس سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا. اس نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر اسے دے دیے اور نقشہ بنا کر چلا گیا. اور اپنی اہلیہ بیوی کو بتایا کہ بھائی میں نقشہ بنا کر لایا ہوں، بہت شاندار نقشہ بنا اور بہت شاندار مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت اس میں کاریگری کی گئی ہے. یہ کہتے کہتے اس نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کا پرس جیب میں نہیں تھا اور اس میں 300-400 روپے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک مہینے کی تنخواہ لوگوں کی 1 روپیہ 2 روپیہ ہوا کرتی تھی. تو 300-400 روپے بڑی بہت بڑی رقم ہو گئی. یہ بہت پریشان ہوا. بہرحال پرس نہ ملنا تھا، نہیں ملا. ایک ہفتے کے بعد اس کی بیوی نے کہا، انگریز کی بیوی نے کہا کہ چلو ہمیں بھی تو دکھا کر لاؤ، جامع مسجد بڑی تعریف کر رہے تھے، ہم بھی تو دیکھیں. ایک ہفتے کے بعد یہ انگریز اپنی بیوی کو لے کر دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھا. جب یہ اندر جانے لگا تو وہی فقیر دوڑتا ہوا آیا، بھائی جان بھائی جان بھائی جان. سر کیا بات ہے؟ کہ جی آپ 1 ہفتے پہلے آئے تھے، آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، آپ نے اپنا پرس جیب میں رکھا تھا، جیب میں نہیں گیا، وہ گر گیا. آپ اتنی جلدی میں تھے، میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، آپ مل نہ سکے. 1 ہفتے سے تلاش کر رہا ہوں، آپ آج ملے ہیں، آپ کا پرس آپ کے پاس پہنچانا ہے. اس نے جلدی پرس دیکھا، کھول کے دیکھا، جتنے پیسے سے 300 350 400 روپے سب موجود ہیں. انتہائی حیرت ہوئی اسے کہ تم غریب آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، ذرا ذرا سے پیسے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. اتنے پیسے میرے پرس میں تھے، تم نے اس میں 1 پیسہ نہ لیا. تم لے سکتے تھے، تمہاری ضرورتیں تھیں. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے دل میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ استعمال کروں، میں بھی چاہ رہا تھا استعمال کروں، ضرورت بھی تھی، حاجت بھی تھی، پریشانیاں بھی تھیں.
جو مجھ سے تقاضا کر رہی تھی کہ اس پرس میں رکھے ہوئے پیسے استعمال کر لوں، لیکن ایک بات، ایک تصور آ گیا میرے ذہن میں جس کی وجہ سے میں نے ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہ کیا تصور تھا، کیا خیال تھا؟ اس فقیر نے اس انگریز سے یہ کہا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ کل قیامت میں حضرت عیسیٰ میرے نبی سے یہ کہیں گے، اے نبی جی تمہارے امتی نے میرے ماننے والے کے ساتھ خیانت کی تھی، اس جملے کی وجہ سے میرے نبی کا سر شرم سے جھک جائے گا، اس لیے میں نے تمہارے فرض میں خیانت نہیں کی۔ جب اس دل کی زمین پر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بیج ڈالے جاتے ہیں تو یہ کیفیت بنتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے حضور کی ساری محنت کا مرکز تو لوگوں کا دل ہے۔ اس دل کو بگاڑنے کے لیے پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انسانوں کا دل بگڑ جائے، دل بگڑ گیا پورا وجود بگڑ جائے گا۔ دل اگر بگڑ گیا، انہی کوششوں میں ایک کوشش ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ناچ گانے کا عادی بنا دو، ان کو گانے سننے کا شوقین بنا دو۔ ان کی چھوٹی مجلسیں ہوں، بڑی مجلسیں ہوں، ان کی شادی کی تقریبات ہوں یا دوستوں کی محافل ہوں، ان کا سفر ہو یا ان کا حضر ہو، ان کے دل کو غافل بنا دو اور ان کے دل کو خراب کر دو اور ان کے سفر کو خراب کر دو اور ان کی زندگیوں کو مفلوج کر دو کہ جب ان کا دل غافل ہو جائے گا اور ان کا دل بگڑ جائے گا تو پھر یہ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ پوری دنیا کے اندر یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کی گرفت میں کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا امیر کیا غریب، ایک ادنا درجے کے رکشہ چلانے والے سے لے کر، رکشہ پولر سے لے کر ہوائی جہاز اڑانے والے تک آدمی گانے بجانے کا انتہا درجے کا شوقین ہو چکا ہے۔ آپ ٹرینوں میں جائیں، لوگ سفر کر رہے ہیں اور اپنے کانوں میں ایئر فون لگا رکھے ہیں اور دنیا مافیا سے بے خبر، دنیا مافیا سے بے خبر، گانے سن رہے ہیں، سفر میں ہے اور گانے سن رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سفر میں ہو اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اس کے ساتھ اللہ کا فرشتہ ہو جاتا ہے، اور جو آدمی سفر میں ہو اور لغویات کی طرف متوجہ رہے اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکے نے مجھے بتایا، اسی مرض بات کے ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ دہلی اسٹیشن میں مجھے پولیس والے نے پکڑ لیا۔ میں کہا بھائی تمہیں کیسے پکڑ لیا؟ تمہیں دکھا نہیں آگے چیکنگ ہو رہا؟ اوہ، اس نے کہا کہ میرے کانوں میں لیڈ لگی ہوئی تھی اور میں گانے سنتا ہوں مستی میں جا رہا تھا، گانا سنتا ہوں مستی میں جا رہا تھا۔ میں کہا تم نے ٹکٹ لے لیا؟ کہ میں تو ٹکٹ لیتے نہیں سفر کرنے، نہ میں ٹرین کا ٹکٹ لیتا ہوں نہ بس کا ٹکٹ لیتا ہوں۔ ایک زمانہ ہو گیا، میں تو لاک ڈاؤن سے پہلے سے جا رہا ہوں دہلی اور ادھر سے ادھر چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی پکڑتا ہے اور نہ میں کبھی ٹکٹ لیتا ہوں۔ چوری کرنے کو برا ہی نہیں سمجھا، اور مستقل آنے جانے میں سفر میں ہو یا حضر میں ہو مستقل گانے کا شوقین ہے۔ میں سوچنے لگا الہ العالمین، اس کے گانوں کی نحوست نے اسے چوری تک پہنچا دیا۔ چوری ہے، گورنمنٹ کی ہو یا عوام کی ہو، سرکار کی ہو یا پبلک کی ہو، چوری اللہ کی نظر میں چوری ہے۔ تو اس دل کی دنیا کو برباد کرنے کی پوری بین الاقوامی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بوڑھے، ہمارے امیر، ہمارے غریب اور طبقہ خواص سب کے سب اس بیماری کی زد میں آ چکے ہیں۔ نہ لڑکے محفوظ ہیں، معاف کیجئے گا، نہ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں محفوظ ہیں۔ دل کی زمین پر گانے کے بیج ڈلنا ہے،
دل کی زمین کو برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی گانے بجانے کا شوقین ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی ذات عالی میں غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دوسرا نقصان گانے سننے کے شوقین لوگوں کو یہ پہنچتا ہے کہ وہ لوگ جو گانے کے شوقین ہوتے ہیں مادی چیزوں کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کے دلدادہ بن جاتے ہیں، پھر انہیں ہر قیمت پر وہ چیزیں حاصل کرنی ہے، لوگوں کا گلا کاٹنا پڑے تو گلا کاٹ دیں، لوگوں کی عزتیں پامال کرنی پڑے تو عزتیں پامال کر لیں، اور گھروں کو اجاڑنا پڑے تو گھر اجاڑ دیں، انہیں ہر قیمت پر اپنی مطلوبہ چیز چاہیے اور بس، اور اس کی بنیادی چیز گانے بجانے کا شوقین ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول تشریف لے جا رہے ہیں، بانسری کی آواز آئی، بانسری ہوتی ہے اس کی آواز آئی، اور وہ فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور تیزی سے قدم آگے بڑھائے، بہت دور چلے اور اپنے ساتھ والے سے کہنے لگے اب تو تمہیں کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی آواز ابھی آ رہی تھی اب تو تمہیں نہیں آ رہی، کہنے لگے کہ نہیں اب تو مجھے نہیں آ رہی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا، ایک موقع پر ایسی آواز آئی تھی حضور کے کان میں تو حضور نے بھی ایسے ہی تیز قدم بڑھائے تھے اور وہاں کی آواز سے آگے چلے گئے تھے۔ آج میرے بھائیوں حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہماری شادیاں مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں گانا نہ ہو، ہماری شادیاں مکمل ہی نہیں ہوتی، وہ منڈے کے نام پر گانا بجا لیں یا ولیمے کے نام پر گانا بجا لیں یا رات کو مزہ خوری کے نام پر گانا بجا لیں یا ہلدی اور اٹن کے نام پر گانا بجا لیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غم میں ہے، پریشانی میں ہے تو غم والے گانے سن رہا ہے، اور خوشی میں ہے تو خوشی والے گانے سن رہا ہے، جس کی وجہ سے غم والے کا غم بڑھ رہا ہے اور خوشی والے کی خوشیوں کو بٹتا لگ رہا ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ان چیزوں میں آگے بڑھتا ہے اور اس کا عادی بن جاتا ہے اور دلدادہ بن جاتا ہے تو اس کا ایک برا اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ آدمی اخلاقی اعتبار سے انتہا درجے کا گر جاتا ہے، اخلاقی اعتبار سے انتہا درجے گر جاتا ہے، اور پھر وہ والدین کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ گانے بجانے کے اثرات سے آدمی اخلاقی طور پر اتنا گر جاتا ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کے بیان کیا، والدین کا بڑا حق بیان کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ماں کا حق الگ بیان کیا، باپ کا حق الگ بیان کیا، باپ کے رشتہ داروں، باپ کے ملنے جلنے والوں کا حق الگ بیان کیا، لیکن اس مصیبت کی وجہ سے آدمی اپنے والدین کا باغی بن رہا، نافرمانی پر آمادہ ہے، اور نافرمانی کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، نافرمانی کو خراب کام نہیں سمجھ رہا۔ گھر گھر میں آفت ہیں، لوگ فون کرتے ہیں کہ جی بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، پتہ چلے گا کہ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت وہ گانا سن رہے ہیں اور کتنا وقت وہ اور کام کر رہے ہیں۔ والدین کی نافرمانی سے آدمی کی عمر کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور والدین کی اطاعت و فرما برداری سے اللہ تعالیٰ، حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ آدمی کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔
والدین کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدمی کو اتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ حضور نے ایک موقع پر صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ میں ابھی سویا تھا اور میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا میں جنت میں ہوں، یعنی آپ جنت میں ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا جنت میں؟ میں تفریح کر رہا تھا عائشہ جنت کے اندر، میں نے جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان کی قرآن پڑھنے کی آواز ہے۔ میں نے پوچھا یہ اس کو مقام کیسے ملا؟ کہ یہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اس کی فرما برداری پر اللہ نے اسے جنت میں قرآن پڑھنے کا موقع دیا۔ یہ گانا بجانا آدمی کو والدین کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ والدین کی فرما برداری پر آدمی کی عمر میں برکت آتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی 50 سال کا 100 سال کا ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے نہ عمر گھٹانا مشکل نہ بڑھانا مشکل، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے نہ سوال کرنے کی کسی کی ہمت۔ ہاں علماء نے لکھا ہے برکت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کام جو آدمی 50 سال میں کرے یہ 25 سال میں کر لیتا ہے، یہ بھی عمر میں برکت کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کا اثر آدمی کے اندر تب بھی پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی گانے سننے کا شوقین بن جاتا ہے، عادی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی گانے بجانے کا اور گانے سننے کا شوقین ہوتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی ذمہ داریاں اٹھانے سے کترانے لگتا ہے، ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا، وہی چاہتا ہے کہ بس میں خالی بیٹھا ہوا سنتا رہوں، خیالی دنیا میں مگن رہوں، ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو ذمہ دار بنا کر گئے، ذمہ داریوں سے گھیر کر گئے، تم ذمہ دار ہو، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے قیامت میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو لوگ گانے بجانے کا عادی ہو جاتے ہیں، گانے سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھانے سے کترانے لگتے ہیں۔ اگر باپ ہے تو بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، بیٹا ہے تو باپ کے حقوق پورے نہیں کرتا، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی۔ اور اس کا سبب کہ گانے کا شوقین ہونا۔ کتنے ہمارے شہر میں واقعات ایسے ہوئے ہیں، کتنے واقعات ہوئے ہیں، ہم نے خود دیکھا، محلے میں گانے بج رہے ہیں، عید کا موقع آیا، خوشی کا موقع آیا، اس میں صاحب لوگوں چند لڑکوں نے پیسے جمع کیے اور ڈی جے لے کر آئے اور اسے چوراہوں پر، اب تو رواج ترقب کم ہونے لگا لیکن پہلے ہم نے دیکھا بچپن میں، اور ڈی جے رکھے اور وہ بجے، ایک حدہ ادھر سے چل رہا ہے، ایک چوکھا ادھر سے چل رہا، پتہ چلا یہ مسلمان، اس محلے کے مسلمان بھی اور اس محلے کے مسلمان بھی، دونوں کا فیصلہ چوکی میں ہو رہا ہے، دونوں کا فیصلہ چوکی میں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تحصیل اسکول میں بہت لڑائی ہوئی، خوب دیکھا، اور بنیاد کے گانا بجانا خوب۔ تو فسق فساد کا جڑ یہ گانا، والدین کی نافرمانی کی جڑ یہ گانا بجانا، ذمہ داری اٹھانے سے کترانے کی جڑ یہ گانا بجانا، اور سب سے بڑی مصیبت کہ جو آدمی گانے بجانے کا شوقین اور عادی ہو جاتا ہے پھر تفکرات الہیہ میں اس کا دل نہیں لگتا، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کا کام کر نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم گانا نہیں سنیں گے، ہم قرآن سنیں گے۔ طے کر لو ہم گانا نہیں سنیں گے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنیں گے۔ طے کر لو ہم گانا نہیں سنیں گے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سنیں گے۔
درود پڑھیں گے بھی اور درود سنیں گے بھی اور درود پھیلانے کی محنت بھی کریں گے. یہ طے کر لو انشاءاللہ. کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. ہمت مردہ مدد خدا. جو آدمی ہمت کر لیتا ہے اللہ اس کے ساتھ اپنی مدد شامل حال کر دیتا. ہم کمزور ہیں, شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, کہیں سے ڈیجے کی دھمک آتی ہے, ہمارے قدم ادھر کو چلنے کو چاہتے ہیں, دل ادھر کو کھینچتا ہے, شیطان اکساتا ہے اور نفس آمادہ کرتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر مستی صحیح, تھوڑی دیر چلو تو کون دیکھ رہا ہے, رات کا اندھیرا ہے, ارے بعد میں توبہ تلہ کر لیں گے. کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ, اگر اس حال میں میری موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو. اس فقیر نے یہ کہا تھا کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو شرمسار کرنا نہیں چاہتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور حوض کوثر پر جا رہے ہوں اور حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہوں آنے دو یہ میرے امتی ہیں, اور فرشتے کہہ رہے ہو نہیں انہوں نے آپ کے جانے کے بعد گانے سنے ہیں, انہوں نے آپ کے جانے کے بعد بدعتیں ایجاد کی ہیں, انہوں نے آپ کے جانے کے بعد منمانی زندگی گزاری ہے. کہیں حضور کی زبان سے دور کرو کہ الفاظ ہمارے کانوں میں سننے کو نہ پڑ جائیں. اس لیے اس استحضار کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اے اللہ میں کمزور ہوں, آپ کی مدد کا محتاج ہوں, آپ مدد فرمائیے تاکہ میں گانے بجانے سے بچ جاؤں, میرا معاشرہ گانے بجانے سے بچ جائے اور میرا گھر گانے بجانے سے پاک ہو. کریں گے بھی انشاءاللہ. تو پہلی چیز گانا بجانا, خود بھی بچنا ہے اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرنا. کیسے بچائیں گے؟ سختی کے ساتھ. کیسے بجائیں گے؟ کوئی آدمی کوئی لڑکا گانا سنتا ہو اس کا ایئر فون کھینچ کر پھینک دو, توڑ دو, نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. پیار اور محبت سے. کیسے سمجھانا ہے؟ پیار اور محبت سے. اس کے نقصان بتانے, قرآن سننے کے فائدے بتانے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فائدے بتانے, قرآن پڑھنے کے فائدے بتانے اور اللہ کی محبت کے واقعات سنانے. اتنے سنانے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے, اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت آ جائے اور گندے لوگوں کی محبت اس کے دل سے نکل جائے. جس کی محبت دل میں آئے گی کان اسی کی بات سنیں گے, اور جس کی محبت دل میں نہیں آئے گی کان اس کی بات نہیں سنیں گے. کہ جی میں نہیں سنتا اس کی بات, کہ جی کیوں, کہ جی میری اس سے لڑائی ہے. ارے لڑائی ہے ٹھیک ہے, بات سننے میں کیا حرج ہو رہا, کہ نہیں دل آمادہ نہیں ہے بات سننے کہ اس کی محبت نہیں ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے رات تک باتیں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے رات, اور پھر 4 بجے ارے اتنی جلدی رات ختم. جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر رات بھر اس سے باتیں ہوتی ہیں. اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو رات بھر اللہ سے باتیں کرتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. ایک موقع پر ان کے پاس اطلاع پہنچی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا سمندر کے راستے سے آ رہا ہے اور بہت بڑی فوج ہے, اتنی بڑی فوج ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. سلطان پریشان کہ فوج ہمارے پاس ہے نہیں اور اتنی بڑی فوج عیسائیوں کی آ رہی ہے, کیا کریں. کمزور بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے, کمزور بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس گیا, مسجد اقصی پہنچا اور وہاں جا کر دعائیں کی, اے اللہ. کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں, کبھی دعاؤں میں, کبھی قومے میں, کبھی جلسے میں روتا رہا. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے رات بھر سلطان رویا. صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر جب مسجد سے باہر نکلا ایک بڑی صفت انسان پر نظر پڑی. سلطان کہنے لگے حضرت ایک پریشانی کی بات یہ ہے, سنا ہے عیسائیوں کا بحری بیڑا آ رہا ہے اور وہ یک لخت حملہ کر کے ہماری قوت کو پارا کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اندر طاقت مقابلے کی نہیں ہے. آپ دعا فرما دیں اللہ مدد کر دے. اس اللہ والے نے سلطان کا چہرہ دیکھا, اس کے تاثرات دیکھے, رات کے رونے کے اثرات دیکھے. اس اللہ والے نے آہ کھینچی اور سلطان سے کہا, سلطان صلاح الدین ایوبی تیری رات کے رونے نے اس بحری بیڑے کو ڈبو دیا. تیرے رات کے رونے نے اس بحری بیڑے کو ڈبو دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگ لگائے, اطلاعات آئی, وہ پوری فوج سمندر کے نیچے چلی گئی.
کریں گے انشاءاللہ؟ کس کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے؟ گندے لوگوں کی یا اللہ کی؟ گندے لوگوں کی یا رسول اللہ کی؟ کون کام آئے گا حشر میں؟ ایکٹر کام آئیں گے؟ ناچنے گانے والی کام آئیں گی؟ خدا پاک کی قسم کوئی باپ کام نہیں آئے گا، کوئی ماں کام نہیں آئے گی، کام اگر آئیں گے تو محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے طے کرو حضور کی بات سنیں گے اور حضور کی بات پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو پہلی بات گانا بجانا، اپنے آپ کو بھی اس سے بچانا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے کو بٹا لگا رہی ہے وہ ہے نشے کا استعمال۔ وہ کیا ہے؟ نشے کا استعمال۔ 5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ کیا ہے دوسری چیز جو ہمارے معاشرے کو بٹا لگا رہی ہے؟ نشے کا استعمال۔ میں نے شروع میں بات عرض کی تھی، اللہ نے انسانوں کو جو جسم دیا اس میں مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا مقام علیحدہ ہے، ہر عضو قیمتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا پلکیں قیمتی ہیں، آدمی کا دل قیمتی ہے، اسی طرح ایک قیمتی عضو ہے آدمی کا دماغ۔ کیا ہے قیمتی عضو؟ آدمی کا دماغ، یہ بھی قیمتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ 5 طرح کے ہیں۔ شریعت کے بنیادی مقاصد 5 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، وہ شریعت کے جو احکامات ہیں یا تو اس لیے ہیں تاکہ دین کی حفاظت ہو، یا اس لیے ہے کہ آدمی کی جان کی حفاظت ہو، یا اس لیے ہے کہ آدمی کے مال کی حفاظت ہو، یا اس لیے ہے کہ آدمی کی نسل کی حفاظت ہو، یا اس لیے ہے کہ آدمی کی عقل کی حفاظت ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ شریعت کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1، یا تو وہ احکامات کس کے لیے ہیں؟ تاکہ آدمی کے دین کی حفاظت ہو، یا آدمی کی جان کی حفاظت ہو، یا آدمی کے مال کی حفاظت ہو، یا آدمی کی نسل کی حفاظت ہو، یا آدمی کی عقل کی حفاظت ہو۔ دین کی حفاظت، شریعت پر عمل کرو دین محفوظ رہے گا، قرآن پڑھو قرآن محفوظ رہے گا، قرآن پر عمل کرو قرآن محفوظ رہے گا، دین کی حفاظت۔ جان کی حفاظت، خودکشی مت کرو، خودکشی کرنا حرام ہے، جان کی حفاظت کرو۔ ایسی چیزیں استعمال مت کرو جس سے صحت متاثر ہوتی ہو، اس لیے کہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ مال کی حفاظت، ولا تسرفوا، مال کو بیجا خرچ مت کرو۔ 1 روپیہ خرچ کرنا ہے 2 روپے خرچ کر دی، 2 روپے خرچ کرنے کی جگہ تھی 4 روپے خرچ کر دی۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، 3 گاڑیاں دی 4 ویلر، 40 لاکھ روپے سے زیادہ کی، 3 موٹر سائیکلیں دی بہت مہنگی، 1 کلو سونا دیا، اور آنے والے باراتیوں کو 1500-2000 روپے کا ہدیہ دیا، اور نہ جانے کتنے میل کا کھانا، اور نہ جانے کتنے قسم کی چیزیں، اور 2-3 سال کے اندر دونوں میں آپس میں طلاق بھی ہو، ختم۔ آپس میں کیا ہو گئی؟ تل ایک بیٹا ہے، اس کا نانا اپنے نواسے کو اس کے ددیال لے کر آیا اور دادا کی گود میں پھینکا اور 1 لاکھ روپے کی گڈی پھینکی، کہا لے آج کے بعد ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ تو جان کی بھی حفاظت سکھائی، مال کی بھی حفاظت، مال حفاظت سے رکھو، میانہ روی سے چلو، اور نسل کی بھی حفاظت، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی طرف سے قتل مت کرو۔ اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، رزق دینے والے تم نہیں ہو، تمہیں اللہ نے باپ ضرور بنایا ہے، تمہیں اللہ نے بڑا بھائی ضرور بنایا ہے، تمہیں اللہ نے ذمہ دار، لیکن تمہیں اللہ نے رزاق نہیں بنایا۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو نسل کی حفاظت کے احکامات بھی ہیں اور عقل کی حفاظت کے احکامات بھی ہیں۔ ایسی چیزیں استعمال مت کرو جس سے عقل خراب ہو جائے۔ حدیث میں ہے جس چیز کے زیادہ پینے سے، زیادہ استعمال سے نشہ آتا ہو، اس چیز کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں نا، نشے کے عادی، تو نشے کی عادت ہی ایسے پڑتی ہے کہ پہلے تھوڑا تھوڑا شروع کرتے ہیں پھر زیادہ کے عادی ہو جاتے ہیں، پہلے تھوڑا تھوڑا شروع کرتے ہیں پھر زیادہ کے عادی ہو جاتے ہیں،
اور جب عقل خراب ہو جاتی ہے تو پھر آدمی سارے تعلقات کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے مراد آباد میں کتنے مسائل آتے ہیں اور کتنے فتوے ہمارے مدرسے میں پوچھے جاتے ہیں، اور شہر کے جتنے مدرسے ہیں کہ اللہ جانے کیا حال ہوتا ہو، ہمارے یہاں کتنے مسائل کہ جی میں نشے میں تھا، شراب پی کر آیا تھا اور نشے میں طلاق دے دی۔ ایک آدمی آیا روتا ہوا، ابھی کچھ دنوں کا واقعہ ادھر برولان کا، روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ رات میں شراب پی کر آ گیا اور اپنی بیوی کی پٹائی کی اور اس کو 3 طلاقیں دے دی، اور صبح کو نشہ اترا تو بیوی رو رہی ہے کہ جی اب تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، کہ جی میں غریب آدمی ہوں، اگر میری بیوی میرے پاس سے چل میں کیا کروں گا، میں نے نشے میں یہ کام کر دیا، کوئی حل بتاؤ کہ میری بیوی مجھے مل جائے۔ کہ جی کوئی حل ہو سکتا ہے؟ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ یہ مصیبت آئی عقل کے خراب ہونے کی۔ اور عقل کا کیوں خراب ہوئی؟ غلط چیزوں کے استعمال کرنے کی، اس لیے غلط چیزیں استعمال نہیں کرتی۔ نشہ ہمارے سماج کا ایک ناسور ہے، اور یہ ایسا آہستہ آہستہ پہنچنے والا زہر ہے جو آدمی کے جسم کو دھیرے دھیرے کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کی ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور پھر ایک حد پر پہنچ کر اسے بالکل بیکار کر دیتا، ناکارہ بنا دیتا، بالکل ناکارہ۔ شراب کو حضور پاک علیہ السلام نے 2 الفاظ سے یاد کیا، ایک تو ام الخبائث کہا اور ایک ام الفواحش کہا۔ ام الخبائث جتنی خبیث چیزیں ہیں ان ساری خبیث چیزوں کی جڑ شراب ہے، جتنی خراب فوج چیزیں ہیں ان ساری فوج چیزوں کی جڑ شراب ہے۔ اور اب تو شراب سے کے علاوہ نہ جانے کتنی چیزیں، آپ ان کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، شراب نشہ ایک کرتا ہے، اس ایک نشے والے آدمی کی وجہ سے اس کی بیوی پریشان، اس کے بچے پریشان، اس کی ماں پریشان، اس کا باپ پریشان، اس کے پڑوسی پریشان، اس کے آس پاس والے پریشان۔ ایک آدمی بگڑا ہے اور پورا خاندان پریشان ہے۔ جا کر دیکھو ملکوں میں آدمی نشے کی وجہ سے بیوی بیچ دیتا ہے، نشے کی وجہ سے مکان بیچ دیتا ہے، نشے کی وجہ سے جائیداد بیچ دیتا ہے، نشے کی وجہ سے آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ اس لیے ان مہلک چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، جن چیزوں سے عقل ظاہر ہوتی ہے شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک صحابی اپنا سارا مال و دولت لے کر اور کچھ یتیموں کا پیسہ لے کر مدینے سے باہر گئے، اور باہر کسی ملک سے شراب خرید کر لائے۔ جس وقت وہ شراب خریدنے گئے تھے اس وقت تک مدینے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ جب واپس آئے تو شراب کی حرمت آ گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، جب میں گیا تو اس وقت تو حرام نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے شراب کے جو ذخائر تھے، جو پیٹیاں ویٹیاں تھیں، وہ باہر مدینے کے باہر ایک پہاڑی پر رکھ دی، اور ادھر اندر آئے مدینے میں حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی بھر کی پونجی لگائی ہے اور میں نے یتیموں کا پیسہ لگایا ہے، اگر یہ مال ضائع ہو گیا تو یتیموں کا نقصان، یا رسول اللہ میری زندگی بھر کی کمائی چلی، مجبوری کی بات نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیتے میں بیچ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قربان جائیں اس صحابی پر، وہ اٹھے اور ساری شراب کو اسی پہاڑی پر بہا دیا، ایک قطرہ نہ اپنے منہ میں ڈالا نہ کسی کو بیچا۔ حضور نے فرمایا، حضور نے لعنت برسائی ہے شراب بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھوانے والے پر، بیچنے والے پر، قیمت کھانے والے پر۔ 10 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت برسائی ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے جس پر اللہ کے نبی نے لعنت برسائی ہو دنیا میں کبھی پھل پھول نہیں سکتا۔ اگر ہم پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، اس کا واحد راستہ اللہ کی طرف ہے، اس کا واحد راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ آدمی نشہ کرتا کیوں؟ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، اس میں سوال تھا کہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ 75% لوگ، اس میں ایک آنکڑا، ایک اعدادیہ لکھا ہوا، 75% لوگ ایسے ہیں جو پریشانیوں سے متاثر ہو کر وقتی طور پر اپنا غم بھلانے کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ان چیزوں سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اور پریشانیوں کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔
پریشانیوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانیاں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور دے کر لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی حالات آئیں گے، ہم پریشانیاں اور غم دور کرنے کے لیے شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، غلط چیزوں کے اڈوں پر نہیں جائیں گے۔ ہم اگر ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کے سامنے پھیلائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ دو چیزیں عرض کی، نمبر 1 ہمیں گانے بجانے کے قریب نہیں جانا، اپنے دوستوں کو سمجھانا، اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا اور اچھے انداز میں انہیں بتانا۔ نمبر 1 گانا بجانا نہیں کرنا۔ نمبر 2 ان چیزوں کے قریب نہیں جانا جو چیزیں آدمی کی عقل کو خراب کر دیتی ہیں۔ حضور نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عورت تھی بہت حسین جمیل، بہت خوبصورت، اس نے ایک آدمی کو پکڑا اور اسے مجبور کیا، اور اس کے سامنے ایک لڑکا رکھا، شراب کی بوتل رکھی اور خود کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ کہ جی کیا کرنا ہے؟ یا تو تم شراب پی لو، یا لڑکے کو قتل کر دو، یا میرے ساتھ منہ کالا کر لو، میرے ساتھ منہ کالا کر لو، یا شراب پی لو، یا اس لڑکے کو قتل کر دو۔ تو زنا کتنی خطرناک چیز ہے۔ مشکات میں روایت ہے جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ تو بڑی پریشانیوں پر پڑ گیا۔ اس نے کہا نہ میں قتل کر سکتا ہوں نہ بدکاری کر سکتا ہوں، چلو شراب پی لو، اس کا اثر جو ہے کم ہے، اس کی برائی ذرا کم ہے۔ اس نے شراب پی لی، جب اس کی عقل خراب ہوئی اس نے لڑکوں کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر دی۔ جب آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو کس حد تک آدمی چلا جائے، معاشرے کا کتنا نقصان کر دے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے معاشرے کو سنوارنے کے لیے گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے معاشرے کو غلط چیزوں کے استعمال سے بچائیں گے، خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں ہمیں ذریعے بہانے کے طور پر استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔